حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت کی مشکلات، قسط 8، تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری۔ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ اور فتنہ کا دروازہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایسے حالات وقوع پذیر ہو چکے تھے کہ فتنہ سر پر منڈلانے لگا تھا۔ فتنوں کا بارشوں کی طرح برسنا ایسا معاملہ تھا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 525 ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا مجھے اسی طرح یاد ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ رضی اللہ عنہ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق بن سلمہ نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی دراصل فتنوں اور امت کے درمیان دروازہ تھے۔ یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ فتنوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اسے طاقت کے زور پر دبا دیا۔ اس کے متعلق مسلم شریف کی حدیث نمبر 1258 میں درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبے میں کہا اگر مجھے جلد موت آ جائے تو خلافت ان 6 حضرات کے باہمی مشورے سے طے ہوگی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت خوش تھے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے وہ اس امر خلافت پر اعتراض کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہوں گے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طاقت کے بل بوتے پر فتنے کو دبا دیا اور پھر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سر اٹھائیں۔ بہقی بحوالہ ازالۃ الخفا جلد 4 صفحہ 801۔ بہقی نے ابو حدبہ حمصی سے روایت کیا ہے، کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ اہل عراق نے ان کے امیر پر کنکریاں پھینکی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ غصے سے نکلے، پھر نماز پڑھی، پھر نماز میں آپ رضی اللہ عنہ سے سہو ہو گیا، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو یعنی اہل عراق نے مجھے شبہ میں ڈالا ہے، لہٰذا آپ ان کو پریشان کیجیے اور جلد ان پر قبیلہ سقفی غلام کو مسلط کیجیے جو ان پر دور جاہلیت کی طرح حکومت کرے کہ اچھا کام کرنے والے کو قبول نہ کرے اور برا کام کرنے والے کو معاف نہ کرے۔ ان کے وصال پانے کے بعد ہی اس حدیث کے مصداق حالات نے کروٹ لینا شروع کی جس کی انتہا شہادت عثمان رضی اللہ عنہ بنی۔ تمام امراء اور حاکم جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمائے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کر رہے تھے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گرانے والے وہی لوگ تھے جن پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھروسہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں مختلف حوالے تاریخ کی مستند کتابوں سے دیے جا رہے ہیں۔ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہاں حوالے دینے کا مقصد محض حقائق کو سامنے لانا ہے،
کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا ہرگز مقصد نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک غلط خیال بھی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ البتہ صحابہ کرام کے مابین مختلف امور میں اختلاف ہوتا تھا جو فطری امر ہے، ان کا اختلاف بھی باعث رحمت ہے۔ جیسا کہ کنز الاعمال حدیث 1002 میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کا اختلاف تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ اس طرح حضرت عمرو بن العاص کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص کو حضرت عثمان نے شکایات کی بنیاد پر معزول کیا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 7 صفحہ 172 میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص مصر سے مدینہ منتقل ہو گئے اور ان کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف کبیدگی اور ناراضگی پیدا ہو گئی، اور جو بات دل میں تھی اسی کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی۔ حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عثمان کے مقابلے میں اپنے باپ پر فخر کیا اور کہا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ سے زیادہ معزز تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو جمع کرنے اور متحد کرنے میں لگ گئے۔ ابن خلدون جلد 2 حصہ اول صفحہ 350 پر درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت معاویہ حضرت عمر بن خطاب سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کا غلام بھی اس قدر نہ ڈرتا تھا، اور آپ کے ساتھ جو بھی حضرت معاویہ کا برتاؤ ہے وہ آپ پر خوب روشن ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلیم کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، حضرت معاویہ آپ کی اجازت کے بغیر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور اس کو آپ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور آپ سن کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ یہ بات حق ہے اور حدیث کے مصداق بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنوں کو روکا ہوا تھا۔ مورخین نے بھی کچھ ایسے حقائق درج کیے ہیں جن کی روح سے ہر ذی شعور انسان مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے رعب و دبدبہ اور طاقت سے ان کو دبایا ہوا تھا۔ اس کا اعتراف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے خطبے میں کیا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 7 صفحہ 171 پر درج ہے کہ جب باغی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے مدینہ آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم تم نے مجھ پر ان باتوں کا عیب لگایا ہے جن کا تم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اقرار کیا تھا، یعنی تمہیں کوئی نیا حکم نہیں دیا بلکہ سب احکامات حضرت عمر والے ہی ہیں، لیکن انہوں نے تم کو پاؤں سے روندا، ہاتھ سے مارا، زبان سے ذلیل کیا، پس تم ان کے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ پس ثابت ہوا کہ فتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دبے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں جب 6 سال گزر گئے تو فتنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے جو بالآخر شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا باعث بنے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ایک امام مقتول ہوگا جس کے بعد فتنہ بہت سرت سے سر اٹھائے گا۔ مسند احمد 23,691 میں درج ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے امام کو قتل نہیں کرو گے اور اپنی تلواریں نہیں نکالو گے، اور تم میں سے بدترین لوگ تمہارے حکمران نہیں بن جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ کو ملعون ابو لولو نے شہید کیا، لیکن اس کی وضاحت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرما چکے ہیں کہ مقتول امام وہی ہیں۔ مسند احمد 449 میں درج ہے کہ ابو اون انصاری کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود سے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے حوالے سے مجھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں آپ ان سے رک جائیے۔ حضرت ابن مسعود نے ان کے سامنے کچھ عذر پیش کیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، افسوس، میں نے اس بات کو سنا بھی ہے اور محفوظ بھی کیا ہے، خواہ آپ نے نہ سنا ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک حکمران قتل کیا جائے گا اور شر پھیلانے والے اس میں جلد بازی کریں گے۔ یاد رکھو وہ قتل ہونے والا امیر میں ہی ہوں۔ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، کیونکہ انہیں تو صرف ایک آدمی نے شہید کیا تھا، جبکہ مجھ پر یہ سب مل کر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابن خلدون جلد 2 حصہ اول صفحہ 349 اور 350 پہ درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی جانتے تھے کہ اگر حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔
ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عثمان سے فرمایا، میں آپ کو اس سے ڈراتا ہوں کہ آپ اس امت کے مقتول امام ہوں گے اور آپ کے قتل کے بعد اس امت پر قتل و قتال کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھل جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حق پرستی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب امور خلافت سنبھال لیے تو آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے حاکموں اور گورنروں کو لے کر دو راہیں تھیں۔ اول، ان کو بحال رکھا جائے۔ دوم، ان کے متعلق موصول شکایات کے مطابق ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جائے، جس کا تقاضا تھا کہ ان کو فوری معطل کیا جائے۔ ان دونوں فیصلوں کے اپنے اپنے اثرات مرتب ہونے تھے۔ اگر اول الذکر فیصلے کو زیر بحث لایا جائے تو سیاسی لحاظ سے عمدہ فیصلہ تھا کہ اس سے انتظام بحال رہتا تاں کہ جب تمام اہم امور کی انجام دہی ہو چکے تو پھر ان کی طرف مرحلہ وار متوجہ ہوا جائے۔ اس فیصلے میں سب کچھ مفید تھا سوائے یہ کہ دین نہ تھا اور گزرے ہوئے خلفاء کی سنت نہ تھی۔ جہاں تک آخر الذکر فیصلے کی بات ہے وہ دین کی اصل تھا اور دین ہی اصل خیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے دوسرے فیصلے کو پہلے فیصلے پر ترجیح دی۔ اس وقت اگر دیگر خلفائے راشدین میں سے بھی کوئی موجود ہوتے تو وہی فیصلہ فرماتے جو مولا علی شیر خدا نے فرمایا۔ ایسی دو راہیں ہر خلیفہ کے دور میں آئیں۔ قارئین کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے ان کے ادوار سے ایک ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس سے مقصود اس امر کی وضاحت ہے کہ تمام خلفائے راشدین نے حق کو سیاست و حکومت پر ترجیح دی۔ بخاری 7285 میں درج ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کا معاملہ تھا۔ سب اس رائے پر متفق تھے کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ابھی سختی نہ کی جائے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار وحدت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ پہلے جھوٹے نبیوں کے ساتھ نپٹ لیا جائے اور بعد ازاں ان کا فیصلہ کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو دین کا تقاضا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے۔ البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے، مثلاً کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے، اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر جو میں نے غور کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نظریہ ضرورت کو کبھی نہ اپنایا، بلکہ ہمیشہ وہ راستہ اپنایا جس کا حق متمنی تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہرت تھی کہ آپ نے کبھی نظریہ ضرورت کو راستے کی دیوار نہ بننے دیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے اعمال کو معطل کیا، کبھی یہ نہ دیکھا کہ اس کا عہدہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سلسلے میں سیرت سیدنا بلال صفحہ 275 سے ایک واقعہ درج کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے نامور سپہ سالار کی معزولی کا واقعہ 17 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے شجاعانی اور جان فروشانہ کارناموں کے ساتھ بعض معاملات میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ کبھی فوجی مہمات کے مصارف کا حساب و کتاب دربار خلافت میں نہیں بھیجتے تھے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نرم طبیعت کے مالک تھے۔
وہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے چشم پوشی فرماتے تھے۔ دوسرے، اس نازک وقت میں اسلام کو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کی سخت ضرورت تھی۔ بائیں وجہ حضرت خالد بن ولید کی خدمات کے پیش نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چشم پوشی سے کام لیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد بن ولید کی روش اسی زمانے سے پسند نہ تھی۔ چنانچہ حضرت عمر مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو خالد بن ولید نے تب بھی اپنی روش نہ بدلی۔ آپ نے ان کو تاکید کی کہ وہ آئندہ ان کی اجازت کے بغیر ایک بکری بھی کسی کو نہ دیں گے اور فوجی مہمات کے مصارف کا باقاعدہ حساب و کتاب دربار خلافت میں بھیجا کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، میں حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت سے ایسا کرتا چلا آ رہا ہوں، اب اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ سپہ سالار اسی صورت میں رہ سکتے ہیں کہ فوجی مہمات کے مصارف کا حساب و کتاب باضابطہ بھیجتے رہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایسا نہ کیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے ان کو معزول نہیں فرمایا بلکہ حضرت ابو عبیدہ کے ماتحت کر دیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ حضرت خالد بن ولید نے اشعث بن قیس نامی ایک شاعر کو 10,000 کی گراں قدر رقم دی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، حضرت خالد بن ولید کو گرفتار کر کے پوچھا جائے کہ اس کو اتنی بڑی رقم کہاں سے دی گئی، اگر یہ رقم اپنی جیب سے دی ہے تو اسراف کیا ہے، اگر بیت المال سے دی ہے تو خیانت کی ہے۔ دونوں حالتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ چنانچہ تعمیل حکم میں حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور مجمع عام میں ان سے پوچھا، یہ رقم کہاں سے خرچ کی، اپنی جیب سے یا بیت المال سے؟ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید خاموش رہے۔ اس پر حضرت بلال آگے بڑھے اور خالد بن ولید کا عمامہ کھول کر اس سے ان کو باندھ دیا اور ٹوپی اتار دی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر دین کے معاملے میں کس قدر سخت تھے اور کیسے نظریہ ضرورت کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی دین کو چنا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں نے تلواریں سونت لیں تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی حفاظت کر سکتے تھے، مگر آپ نے اپنے غلاموں کو بھی کہا جو تلوار نیام میں کر لے وہ آزاد ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امت میں فتنہ و فساد نہ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے موت کو گلے لگا لیا لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کا معاملہ ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا طرز خلافت حضرت عمر کی طرح تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اموال کے معاملے میں نہایت سخت اور کمزور کا سہارا تھے، یہاں تک کہ بیت المال کا سب مال عام مسلمانوں میں تقسیم کر کے بیت المال میں صفائی کروا کر وہاں نماز ادا کرتے اور فرماتے کہ جن کا مال تھا ان کو لوٹا دیا گیا۔ کتاب امیر المومنین سیدنا علی صفحہ 459 میں حکیم محمود ظفر لکھتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اپنی خلافت کا نظام ان بنیادوں پر چلانا چاہتے تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی۔ مضمون جاری ہے۔